اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ سب مومنین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب مومنین کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور میں نے جو گزشتہ روز سے ایک اہم کام انجام دیا ہے، شروع کیا ہے، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا موضوع ہے۔ میں نے گزشتہ روز سے یہ جو ایک کام شروع کیا تھا امام زمانہ کا موضوع، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو آج کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں، مطلب ظہور سے پہلے جو فتنے ہوں گے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سب بتاؤں گا بوقتاً اگلے، یعنی ایپیسوڈ 1 میں، 2 میں، 3 میں، پارٹ 4 میں، 5، یعنی جو ایسے آئیں گے اگلی انشاءاللہ ویڈیو ہر روز کی۔ تو میں ایک معرفت کے لحاظ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کا فرمان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، وہ جہالت کی موت مرا۔ یعنی جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکا، وہ جہالت کی موت مرے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور آگے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے مومنین کو، بالخصوص جوانوں اور بچوں کو۔ وہ یہ ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے کہتے ہیں، اپنے شیعہ لوگ مومن کہتے ہیں، محب کہتے ہیں مولا کی، جو اپنے کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو مولا کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ بھی مثال ساتھ دیتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا ابھی تو جی بہت سارے علامات ظاہر نہیں ہوئیں، اس لیے مولا کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ وہ کی علامات میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب یعنی سفیانی کا خروج، دجال کا خروج، یعنی جو یہ حتمی نشانی ہے، آسمان سے ایک چہرے کا نمودار ہونا، مشرق سے ایک آگ کا نکلنا، مطلب جو یہ بڑے بڑے فتنے ہیں، یہ ابھی پورے نہیں ہوئے، اس لیے مولا کا ظہور ابھی بہت دور ہے، صدیاں لگ سکتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے مومنین، یہ باتیں شرک میں آتی ہیں، کفر میں آتی ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مولا امام زمانہ، امام قائم، السلام علیکم، بقیت اللہ، یہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یعنی کہ اس میں ایک آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، خیبر کا واقعہ۔ خیبر میں جب انتر منتر جو مرحب تھے، اور ان کا ایک نجومی تھا، نجومی 39 دن تو ان کو کہتا رہا کہ ابھی ستارے ادھر ادھر ہیں، مطلب جو نجومی دیکھتے ہیں کہ ابھی مرحب کو کہا تھا، ان کو کہا تھا انتر منتر کو، سب کو، کہ ابھی آپ کی 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، ابھی آپ نہیں مر سکتے، آپ کو کوئی نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ستارے ابھی اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ اس سے یہ ہو رہا ہے، مطلب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی 60 سال 70 سال عمر ہے۔ نجومی تو ان کو یہ کہتا رہا، لیکن جب مولا 40ویں دن میدان میں آئے، میدان میں اترے، نازل ہوئے، تو جب مولا میدان میں نازل ہوئے، نجومی نے ستاروں کو دیکھا، ستارے ادھر ادھر سب ہو گئے، یعنی اکٹھے ہو گئے سارے، پہلے ادھر ادھر سے پھر اکٹھے ہو گئے۔ نجومی نے انتر منتر کو، مرحب کو کہا کہ جی بھاگ جاؤ، آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ مرحب نے کہا ابھی تو 40 دن تو کہتا رہا کہ آپ کی 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 60 سال یہ روایت میں ملتی ہیں عمر ہے، ابھی آپ کو کوئی نہیں مار سکتا، جب ہوگا تو بتا دوں گا۔ جب میدان میں مولا نازل ہوئے، سب ستارے اکٹھے ہو گئے۔ تمہارا نے کہا ابھی تو کہتا رہا ابھی موت کا وقت نہیں آیا،
اب تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں ٹھیک کہتا رہا لیکن اب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو میدان میں شخص آیا ہے، یہ جو ستارے سب اسی کے تابع ہیں، یہ اگر حکم دے تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اگر کہیں تو نیچے اتریں، مطلب یہ جو سارے ہیں مولا شخص کہے اسی کے تابع ہیں۔ جب مولا نے ان کو مرحب کو، ملعونوں کو، انتر کو مرحب کو سنگسار کیا، دوسرے سب بھاگ گئے تھے مرحب کو سنگسار کیا، تو یہ جو 40 60 سال 70 سال ان کی عمر تھی ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔ تو مومنین سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یقین رکھو کہ جیسے مولا نے 60 سال کی عمر ایک ہی لمحے میں ختم کر دی، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ مومنین کا خاص طور پہ جو ولایت پر، مولا کی ولایت پر غیبت پر قائم ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگلا جو لمحہ ہوگا وہ مولا کو ہوگا۔ کیوں؟ اگر مولا چاہیں، اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، تو اگلا لمحہ، اگلا یعنی ایک ہی رات میں مولا کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ سب نشانیاں ایک ہی رات میں مکمل ہو سکتی ہیں۔ تو التماس ہے کہ خدا را ان باتوں سے، فتنوں سے بچیں، مولا پر اتنا یقین رکھے کہ کسی کی غیر کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت بھی نہ پڑے۔ ہاں، ایسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اپنے مومنین سے خاص طور پہ بچوں اور نوجوان نسل جو ہیں ان کو میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں احادیث فرامین معصومین آیات کتاب سے جو میں نے شروع کروں گا، وہ آپ اس کے نوٹس بنائیں اور اپنے بچوں، مساجد، امام برگاہوں میں، اپنے بھائیوں میں، مومنین بہنوں میں، مائیں، یعنی سب میں یہ پیغام پھیلائیں، کیونکہ اس میں یہ آج کے دور میں بہت ہی اہم اور ضروری ہے، جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس سے ہی کتابوں سے سب چیزیں پڑھیں، مولا کی معرفت حاصل کریں، معرفت اسی سے ہوگی، کیونکہ یہ جو ہم سب پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، معرفت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ مولا امام جعفر صادق السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو کتابوں کا وارث بنا کر جاؤ۔ مولویوں کا، علماء کا، کسی کا نہیں کہا، کتابوں کا کہا، کتابوں کا۔ ہاں، کتابوں کا وارث کا۔ ہاں، جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معرفت امام زمانہ حاصل ہوگی۔ یہ تو ایک ظاہر بات کر، وہ تو یہ ہے کہ جو سچا مومن ہوگا وہ پیدائشی طور پر ہی مولا کا عزادار ہوگا۔ ہاں، عزادار ہوگا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو نوٹس بنائیں، مومنین تک پھیلائیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر یہ آپ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو مولا کی معرفت حاصل ہوگی، ہمیں بھی مولا ہم سب کو اپنی معرفت عطا کرے۔ ایک یہاں پر ایک مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم مولا کو معرفت کیسے حاصل کریں، کیا کہیں؟ تو مولا نے فرمایا آپ اللہ سے یہ التجا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی معرفت حاصل کرا، اس لیے کہ اگر تو نے اپنی معرفت حاصل نہ کرائی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا، اور اگر اب اے بار اللہ اپنے نبی کی معرفت حاصل کرا، اس لیے کہ اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت حاصل نہ کرائی تو میں تیری حجت امام کائن کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ بار الہ اپنی حجت کی معرفت حاصل کرا، اس لیے کہ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت حاصل نہ کری تو میں گمراہ بدین ہو جاؤں گا۔ بار اللہ مجھے گمراہ بدین نہ مارنا، اس لیے کہ تو نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ہاں، اچھا، اب میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جمال منتظر، اس میں حضرت امام مہدی کے احوال و اذکار اور ظہور پر نور پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے صافی گل پائگانی، ایک بڑے علماء گزرے ہیں دور کے، اس کی کتاب ہے، روایت ہے، یہ بتاؤں گا کہ اس میں باب میں ہے آپ کے خروج
سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں، بدعتوں، ظلم اور گناہوں کی کثرت اور ان کو انجام دینے والوں کی قوت اور طاعت خدا کو اہمیت دینے والوں کی قلت اور فسق و فجور کے برملا ہونے کے بارے میں۔ اس احادیث میں باب میں 37 احادیث ہیں۔ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو 9 احادیث اب بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر بعد میں بوقتاً جو بناؤں گا ویڈیو اس میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو میرے رب کی ندا آئی، اے محمد۔ میں نے کہا، اے عظمت کے رب، حاضر ہوں۔ دوسری مرتبہ کہا، حاضر ہوں۔ تو خدا نے وحی کی، اے محمد، میں نے تمہیں کس بنا پر یہاں معراج پر بلایا ہے؟ میں نے عرض کی، معبود میں نہیں جانتا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، کیا تم نے اپنے بعد آدمیوں میں سے کسی کو اپنا وزیر، بھائی، خلیفہ، وصی مقرر کیا ہے؟ میں نے عرض کی، معبود کس کو مقرر کروں؟ میرے لیے تو ہی مقرر فرما دے۔ تو خدا نے میرے اوپر وحی کی، اے محمد، میں نے اولاد آدم سے تمہارے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مقرر کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، معبود وہ تو میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو خدا نے وحی کی، اے محمد، علی تمہارے وارث ہیں اور تمہارے بعد علم کے وارث ہیں، تمہارے پرچم دار، اور روز قیامت لوائے حمد انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور تمہارے حوض کے مالک ہیں، جو تمہاری امت میں سے اس پر وارد ہوگا اسے سیراب کریں گے۔ پھر وحی کی، اے محمد، میں اپنی برحق قسم کھاتا ہوں، اس حوض سے آپ کے اہل بیت و ذریت کا دشمن سیراب نہیں ہوگا۔ اے محمد، میں تمہاری ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا، مگر یہ کہ میری مخلوق میں سے کوئی خود انکار کرے۔ میں نے عرض کی، معبود کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا؟ خدا نے وحی کی، ہاں۔ میں نے عرض کی، کیسے انکار کرے گا؟ خدا نے وحی کی، اے محمد، میں نے مخلوق میں سے تمہیں منتخب کیا اور تمہارے بعد تمہارے وصی کو چنا اور انہیں تمہارے لیے ایسا ہی قرار دیا جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر یہ کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ان کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے اور اسے تمہارے بیٹوں کا والد قرار دیا ہے۔ پس تمہارے بعد تمہارے امت پر ان کا وہی حق ہے جو تمہاری حیات میں تمہارا حق امت پر ہے۔ پھر جس نے اس کے حق کا انکار کیا اس نے تمہارے حق کا انکار کیا، اور جس نے تمہارے حق کا انکار کیا اس نے میرے حق کا انکار کیا، اور جس نے ان سے محبت کرنے سے انکار کر دیا اس نے تم سے محبت کرنے سے انکار کر دیا، اور جس نے تمہاری محبت سے انکار کر دیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ خدا کے اس انعام کو سن کر جو اس نے مجھے عطا کیا تھا، میں سجدہ شکر میں چلا گیا تو ایک منادی نے ندا کی، اے محمد، سر اٹھاؤ اور مجھ سے جو بھی طلب کرو گے میں عطا کروں گا۔ میں نے عرض کی، معبود میرے بعد میری امت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر جمع کر دے تاکہ روز قیامت میرے ساتھ حوض پر پہنچے۔ تو خدا نے میری طرف وحی کی، اے محمد، میں نے اپنی مخلوق کے بارے میں اس کی خلقت سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا، اور ان کے درمیان میرا فیصلہ جاری ہوگا۔ میں جس کو چاہوں گا ہلاک کروں گا اور جس کو چاہوں گا ہدایت کروں گا۔ میں نے تمہارے بعد ان کو تمہارے اہل و عیال اور امت کا علم دیا ہے جو میری طرف سے انعام ہے۔ پھر جو اس سے محبت کرے گا اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا، جو اس سے بغض و عداوت رکھے گا اور تمہارے بعد جو اس کی ولایت کا انکار کرے گا اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ میں تھوڑا جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا۔ اگلی انشاءاللہ جو ویڈیو ہوں گی بہت بتاؤں گا۔ تو کیونکہ جس نے اس سے بغض رکھا اس نے تم سے بغض رکھا، اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے اس سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور میں نے ان کی یہ فضیلت دی ہے اور ان کے صلب سے 11 ہدایت کرنے والے
خلق کروں گا، اور وہ سب تمہاری بطول کی ذریت سے ہوں گے، اور ان میں سے آخری کی ابتدا میں عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے، اور وہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کے ذریعہ میں لوگوں کو ہلاکت سے نجات دلاؤں گا، اور ان کے ذریعہ گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کروں گا، ان کے وسیلہ سے اندھے پن سے رہائی دوں گا، اور ان کے سبب سے مریض کو شفا دوں گا۔ میں نے عرض کی، معبود یہ کب ہوگا؟ وحی آئی، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا، جہالت کا دور ہوگا، زبانی جمع خرچ زیادہ ہوگا، اور عمل بہت کم ہوگا۔ اب یہ علامات ظہور ہیں۔ یہ جو مولا نے کہا، رسول خدا نے فرمایا اے اللہ یہ کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظہور کی نشانی بتائی ہیں وہ یہ ہیں، اور عمل بہت کم ہوگا، قتل خون ریزی کا بازار گرم ہوگا، ہدایت کرنے والے فقہا کی تعداد کم ہوگی، اور خیانت کاروں گمراہ علماء کی کثرت ہوگی۔ ہر طرف شعراء نظر آئیں گے، قبروں کو مسجد بنا لیا جائے گا، قرآن کو بہت سجا دیا جائے گا، اور مساجد کو زینت دی جائے گی، ظلم و فساد عام ہوگا، برائی پھیل جائے گی۔ آپ کی امت برائیوں کا حکم دے گی اور نیکیوں سے روکے گی، مرد مرد پر اور عورت پر اکتفا کرے گی۔ مالدار کافر ہو جائیں گے، اور ان کے دوست بدکار ہوں گے، اور ان کے مددگار ظالم ہوں گے، اور صاحبان حل و عقد فاسق ہوں گے۔ اس وقت 3 سورج گن ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور بصرہ آپ کی ضروریت میں سے ایک شخص کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا، جس کے ساتھ زنوج ہوں گے، اور آپ کے بیٹے حسین بن علی کی اولاد میں سے ایک شخص خروج کرے گا، اور سجستان لفظ سجستان افغان کے مشرق سے دجال خروج کرے گا، اور سفیانی خروج کرے گا۔ میں نے عرض کی، معبود یہ فتنے میرے بعد کب ہوں گے؟ میرے معبود نے مجھ پر بنی امیہ کی دبائی اور بنی عباس کے فتنہ میں مبتلا ہونے اور جو ہو رہا ہے اور قیامت تک ہونے والی باتوں کی خبر، اور جب میں زمین پر آیا خبر دی ہے، اور جب میں زمین پر آیا تو اپنے ابن یعنی چچا زاد بھائی سے اس کی وصیت کر دی اور پیغام پہنچا دیا۔ اس پر میں اسی طرح خدا کی حمد کرتا ہوں جس طرح نبیوں نے کی ہے، اور جیسا ہی ہر چیز اس کی حمد کرتی ہے، یا جس طرح مجھ سے پہلے ہر نبی نے اس کی حمد کی ہے، اور جس کا وہ قیامت تک خلق کرنے والا ہے۔ یہ تھی پہلی روایات یعنی احادیث، اب ہے دوسری احادیث۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے سنا کہ مولا فرماتے ہیں، وہ امر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے بیزار نہیں ہوگے، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو گے نہیں، تم میں سے بعض کو کافر کہیں گے، تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ میں نے عرض کیا، اس زمانہ میں تو کوئی بھلائی نہیں ہوگی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ساری خوبیاں اور بھلائیاں تو اسی زمانے میں ہیں جس میں ہمارا بیٹا قیام کرے گا اور ان تمام چیزوں کو دور کرے گا، ختم کر دے گا، ہر ظلم کو ختم کر دے گا۔ اب آگے احادیث نمبر 3۔ ابو جعفر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی اور تمہارے جوان بدکار ہو جائیں گے، تم نیک باتوں کا حکم نہیں دو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں، اور اس سے بدتر تو وہ زمانہ ہوگا جب تم نیک بات کو برا سمجھو گے اور بری بات کو نیک خیال کرو گے۔ آگے حدیث نمبر 4۔ ایک صحابی تھا اسبغ بن نباتہ،
اس نے عرض کی، اس نے مولا امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا قریب قیامت آخری زمانہ میں جو کہ بدترین زمانہ ہوگا، کھلی برہنہ اور بناؤ سنگھار والی عورتیں دین سے نکل جائیں گی اور فتنوں میں داخل ہوں گی اور شہوتوں کی طرف مائل، لذت اندوزی اور حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ آگے حدیث نمبر 5 عبداللہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں ان کے باطن گندے اور ظاہر صاف ستھرے ہوں گے اور وہ دنیا کے بھوکے ہوں گے، خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کے نیک اعمال میں ریا ہوگی، ان میں خوف نہیں ہوگا، خدا سب کو سزا دے گا، پھر وہ ڈوبنے والے کی طرح دعا کریں گے، لیکن اس وقت خدا کسی کی دعا عمل قبول نہیں کرے گا، جیسا یعنی توبہ کے دروازے بالکل بند ہو جائیں گے۔ آگے احادیث نمبر 6 رسول خدا نے فرمایا عنقریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کے صرف حرف باقی رہیں گے اور اسلام نام کو رہے گا، لوگ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن اس سے دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا، اس کی مسجدیں آباد و معمور لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس زمانہ کے فقہاء علماء زیر آسمان بدترین فقہاء علماء ہوں گے، انہی سے فتنے پھوٹیں گے اور وہ پھر انہی کی طرف لوٹیں گے۔ آگے حدیث نمبر 7 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ایک صحابی روایت کرتے ہیں، ابن مسعود نے روایت کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، اے ابن مسعود، میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو لذیذ و خوشبودار کھانے کھائیں گے، چوپائیوں پر سوار ہوں گے اور ایسے زینت کریں گے جیسے بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، عورتوں جیسا بناؤ سنگھار کریں گے اور ظالم بادشاہوں جیسا لباس پہنیں گے یا مثلا فیشن کریں گے۔ یہ آخری زمانہ میں اس امت کے منافق ہوں گے، شراب خور ہوں گے، کنواری لڑکیوں سے ہوس رانی کریں گے، شہوتوں میں غرق ہوں گے، اجتماع کو چھوڑنے والے ہوں گے، رات کے آخری حصے میں سوئیں گے۔ نہج الاسرار میں ایک مولا نے مومن کی نشانی بتائی ہے کہ مومن رات کو آخری حصہ میں عبادت کرتا ہے، پہلے حصہ میں کوئی سوتا ہے اور آخری حصہ میں عبادت کرتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہوگا، یہاں یہی بتایا گیا ہے، اجتماع کو چھوڑنے والے ہوں گے اور رات کے آخری حصہ میں سوئیں گے اور دن چڑھے تک سوتے رہیں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے خلق پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو بھی ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، عنقریب ان کے سامنے مصیبتیں آئیں گی۔ اے ابن مسعود، ان کی مثال دفلی کے پودے کی سی ہے۔ اے ابن مسعود، ان کی مثال دفلی پودے کی سی ہے جس کی کلی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، ان کا کلام حکمت اور ان کے اعمال لا علاج بیماری ہیں۔ اب آگے ایک 8ویں حدیث ہے، پھر 8ویں حدیث انشاءاللہ 8 تک بتاؤں گا، پھر آگے انشاءاللہ وقتاً چلتے رہیں گے۔ آگے 8ویں حدیث نزال بن سیدہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب السلام نے ہمارے درمیان خطبہ دیتے فرمایا، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اس پر عاصم بن سوحان صحابی کا نام ہے،
आसा बिन सुआन उठ खड़े हुए और अर्ज की, ऐ अमीर अल-मोमिनीन, दज्जाल कब खरूज करेगा? फरमाया, जिस सवाल किया है वो साइल से बड़ा आलिम नहीं है, जिससे सवाल किया वो साइल से बड़ा आलिम नहीं है। हाँ, उसकी अलामात और उससे कबल कुछ ऐसे ग्रोह हैं जिनमें से बाज़ का इत्तबा करेंगे, और उसकी अलामत यह है कि लोग नमाज को फरामोश करेंगे। ये पहली अलामत है दज्जाल के खरूज से पहले। लोग नमाज को फरामोश करेंगे, ईमानत को ज़ाया करेंगे, झूठ बोलने को हलाल समझेंगे, सूद खाएंगे, मजबूत अमारतें बनाएंगे और दीन को दुनिया के औस फरोख्त करेंगे। बेवकूफ़ों के हाथ में बाग डोर देंगे, औरतों से मशवरा करेंगे, कत्ता रहम करेंगे, ख्वाहिशों की पैरवी करेंगे, खून रेज़ी को मामूली बात तस्वर करेंगे, हिल्म बर्बादी, कमज़ोरी और जुल्म बायस फ़ख्र होगा। उमरा फाजिर बदकार और वज़ीर ज़ालिम होंगे, उलमा ख़यानतकार होंगे, नादार व फ़ुकरा फासिक होंगे, झूठी गवाही का आम रिवाज होगा, बदकारी लानिया तौर पर की जाएगी, हर बात में बहतान, गुनाह और सरकशी होगी। यह बहतान और गुनाह और सरकशी पर किसी को एतराज़ ना होगा। या है कुरान को ज़ेवरात से मज़ीन किया जाएगा और मसाजिद की ज़ेब व ज़ीनत बढ़ा दी जाएगी। मीनार लंबे होंगे, शरीर लोगों की इज़्ज़त की जाएगी। मीनार लंबे होंगे, शरीर लोगों की इज़्ज़त की जाएगी। मीनार लंबे यानी एक हदीस है कि जब मौला हमारा कायम ज़हूर फरमाएगा वो मीनार को संसार करेगा, मेहराब को संसार करेगा। मीनार का जो जिक्र है, जब मौला ज़हूर फरमाएंगे वो पहले मीनार को संसार करेंगे, मेहराब वहाँ भी संसार करेंगे, कुछ मसाजिद को संसार करेंगे। मेहराब को इसलिए संसार करेंगे कि मौला की एक हदीस है मुइज़ात अल मोहम्मद में कि ये जो मेहराब है ये ना किसी नबी ने बनाए और ना ही किसी हमारे ऐमा में से किसी ने बनाए। अच्छा, मीनार लंबे होंगे। आगे है, सफ़ों में भीड़ होगी लेकिन दिल एक दूसरे से मुख्तलिफ व मुंतफिर होंगे। ऐस शक्नी होगी, क़यामत करीब होगी। बीवियाँ दुनिया के हार्स में अपने शोहर की तिजारत में शरीक होंगी और फास्कों का बोल बाला होगा और उन्हीं की बात सुनी जाएगी। उनमें रज़ील तरीन इंसान कौम का सरदार होगा। फाजर को उसके शर के खौफ से परहेजगार कहा जाएगा, झूठे को सच्चा और खयानतकार को ईमानदार कहा जाएगा, और गुलकारा की हमनशीनी अख्तियार की जाएगी। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों की शबी बनेगी। गवाह बग़ैर देखे गवाही देगा, दूसरा हक़ को पहचाने बग़ैर किसी के हक़ में गवाही देगा। दीनी तालीम को छोड़कर दूसरे इल्म को सीखा जाएगा। हाँ, ये बात वाज़ह कर देता हूँ कि आज भी बहुत से लोग, बहुत की अक्सरियत स्कूल में पढ़ाती है। मैं से ये नहीं कह रहा कि ना पढ़ें ज़रूर पढ़ें, लेकिन दीनी मामलात में भी उनको इसकी तरफ रुजू करें, अपने बच्चों को तालीम दें। हाँ, और दीनवी अमूर को आखिरत पर तरजीह दी और दुनियावी अमूर को आखिरत पर तरजीह दी जाएगी। भेड़िए के ढांचे पर भेड़ की खाल पहनेंगे, उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार और एलवे से ज़्यादा कड़वे होंगे। उस वक्त इजला तो जल्दबाजी का बाजार गर्म होगा। उस ज़माने में बेहतरीन मस्कन व क़याम गाह बैतुल मुक़द्दस होगा। लोगों पर ऐसा ज़माना आने वाला है कि जिसमें वह तमन्ना करेंगे कि काश हम उसके मकीन होते। ये तवील हदीस है, इसमें दज्जाल का जिक्र, इसकी सिफ़त और उसके महल खरूज का जिक्र है। और उसके दो ज़िनाज़ादे होंगे जिनके सरों पर सब्ज़ अमामे होंगे। देखिए सब्ज़ अमामे वाले कौन हैं यहाँ पर? अमामे होंगे उस खुदा उसको मुल्क शाम में अकबा अफ़ीक पर बरोज़ जुम्मा पहर के वक्त उसके हाथ से हला करेगा, जिसके पीछे हज़रत ईसा इब्न मरियम नमाज़ पढ़ेंगे, यानी इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। इस हदीस में दावतुल अर्ज़ का जिक्र भी है। और इसके आखिर में है नज़ाल कहते हैं। मैंने सासा बिन सुहान से मालूम किया कि इससे अमीर उल-मोमिनीन की क्या मुराद है, तो उन्होंने बताया कि जिसके पीछे ईसा इब्न मरियम नमाज़ पढ़ेंगे वो इतरत में से 12वें और इमाम हुसैन की 9वीं पुश्त में से हैं, और वो रुकन मकान के पास ऐसे वक्त ज़हूर करेंगे जिस वक्त सूरज मगरब से तलू होगा,
طلوع کرے گا اور وہ زمین کو پاک کریں گے اور میدان عدل قائم کریں گے اور پھر کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔